بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کہنا کیوں مانا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائش میں کیوں ڈالا؟ آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے بندو، تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی حضرت یعنی بیوی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے۔ آپ کے 12 بیٹے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی اور خیر خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہے۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تم کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے۔ اسی وقت جا اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب مال جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آ کر اپنے ستونگڑے سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہاں میرا مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب مانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ، انا للہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہے، میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے
جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شاکر و جاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخون نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا اور آپ اپنے درد کی شدت سے اپنے رب کو پکارتے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنی تکلیفیں ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون بہنے لگا اور بی بی رحمت کا دل گھبرانے لگا، آپ نے فرمایا، اے غمخوار اللہ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اور فرمایا، میرے بدن سے خون بہتا ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت آپ کو ایک چبوترے پر لے آئی۔ زخموں کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے میں پہنچی کہ 2 جوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا میرے شوہر سخت بیمار ہے، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب ہے۔ جوانوں نے کہا وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل، اللہ کا نور نظر، چل بتا اے صالح وہ ہے کدھر؟ جان بھی قربان ہے ایوب پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ
ऐश व आराम में तो हमारे बंदे के पास रही और तकलीफ में छोड़कर अलग हो गई। मैं तो अपनी जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूंगी। आप यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। आप 7 बरस उसी कूड़े पर पड़े रहे और जो कुछ खाते पीते वह पीप बनकर बह जाता, मगर जुबान और दिल से अल्लाह की याद में लगे रहते। बीवी रहमत मेहनत मजदूरी करके एक आध रोटी लाती, खुद भी खाती और आपको भी खिलाती। मजबूरी यह थी कि लोगों के दरवाजे पर जाकर कहती, ऐ घर वालों, कोई मुझसे पानी भरवा ले, कोई मुझसे झाड़ू दिलवा ले, कोई मुझसे अनाज पिसवा ले, कोई मुझसे बर्तन और कपड़े धुलवा ले और इसके बदले एक रोटी दे दे। शैतान दुश्मन इंसान को अब भी चैन ना पड़ी और एक बुजुर्ग सूरत में बनकर बस्तियों में फिरकर लोगों से कहा फिरा कि इस औरत को अपनी बस्ती में ना आने दो और इससे कोई काम ना लो। इसका आदमी कोढ़ की बीमारी में बीमार है, उस पर खुदा का गजब है और यह अपने हाथों से उसका खून पीप साफ करती है। ऐसा ना हो कि वह मर्ज तुमको भी लग जाए। लोगों ने यह बात सुनकर बीबी रहमत को धक्के देकर बस्ती से बाहर निकाल दिया और सब बस्ती वालों ने कहा कि खबरदार जो फिर यहाँ आई। आप रोती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई और आपसे कहा। आपने फरमाया, ए रहमत, हमारा इम्तिहान है, सब्र करने का मुकाम है, घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, सब्र का बदला बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी आराम और खुशी देखोगी। अब इस कूड़े पर मेरा दिल नहीं लगता, बस्ती से दूर कहीं जंगल में झोपड़ी बनाओ और वहां ले चलो। बीवी रहमत ने दरख्तों की शाखों से और पत्ती से कुछ साया सा बना लिया और यह इंतजार था कि कोई मुसाफिर आए, क्योंकि बस्ती के आदमी सब दुश्मन थे और हजरत अय्यूब खुद बैठ नहीं सकते थे। यह परेशानी देखकर फरिश्ते भी घबरा गए। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, हमको इजाजत हो तो रहमत की मदद करें। 4 फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाओ हमारी ताबेदार बंदी की मदद करो। फरिश्ते आदमी की सूरत में आए और उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठाकर झोपड़ी में लिटा दिया। वह फरिश्ते कहने लगे कि यह अल्लाह के नबी हैं और जन्नत में बादशाह होंगे, मगर इस दुनिया फानी में यह टूटी हुई हालत है। फरिश्ते आपको सलाम करके रोते हुए रुखसत हो गए। आपने फरमाया, बीबी रहमत, ये वह फरिश्ते थे जो जन्नत में मेरी कोठियों के दरबान होंगे। आप 7 रोज के फाके से बेहोश हो गए। बीबी रहमत आपको चादर उठाकर एक बस्ती में गई और हर दरवाजे पर कहती, ऐ घर वालों, अल्लाह के नबी अय्यूब फाके से बेहोश है, कोई एक रोटी उनको दे दो और अल्लाह से जन्नत ले लो। सब घर वाले जवाब देते कि दूर हो जा, यहाँ खड़ी भी ना हो। आप बेउम्मीदी होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई कि इतने में शैतान एक बुजुर्ग आदमी की सूरत में आया और कहा, ए रहमत, तेरा शौहर अय्यूब और बाप दादा का यह नाम है। तुम सब लोग पहले बड़े दौलत वाले थे और अब तुम मुहताज हो गए और अय्यूब बीमार है। इसकी वजह यह है कि वह आसमान वाले खुदा की इबादत करते हैं। उस खुदा का अख्तियार आसमानों पर है और यहाँ जमीन पर मैं खुदा हूँ। यहाँ मेरा अख्तियार है और अय्यूब मेरा कहना नहीं मानते, मेरी इबादत नहीं करते। इसलिए मैंने गुस्से में आकर उनको और उनके कुंबे को तबाह और बर्बाद कर दिया। तुम्हारी परेशानी पर मुझे रहम आता है। लो यह बकरी का बच्चा ले जाओ और आसमान वाले खुदा का नाम लेकर इसको ज़िबाह करना और पकाकर अय्यूब को खिला देना और फिर मेरी कुदरत का तमाशा देखना कि गोश्त खाते ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप गम और फाके की वजह से बेहवास थी, शैतान के धोखे में आ गई और ये समझी कि यह शख्स जो गैब की बातें बतलाता है तो मुमकिन है जमीन पर इसी का इख्तियार हो। बकरी का बच्चा ले आई, सब किस्सा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपको बहुत गुस्सा आया और फरमाया,
اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ زمین و آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی ایک خدا ہے، اور اسی کو سب اختیار ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماری کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ تو شیطان تھا، اسی بے ایمان کے دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور کہا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، یہ بتلاؤ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ 80 برس۔ آپ نے کہا کہ تکلیف میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی، مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری پناہ سر کے شیطانوں کے ہردم یا الہ۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے کہ اے ایوب، تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پیئیں۔ آپ نے غسل کی اور خوب پیاس بھر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئی۔ آپ کو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا، میں اپنے بیمار شوہر کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا، ہاں، جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے غمخوار اور تابعدار بیوی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا، اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، ہار دی، اور وہ ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ جھاڑو کے 100 تنکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی ہے کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا، بس تابعداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے، اور 2 چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ٹڈیاں برسی، اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔
400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابعداری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفت میں زیادہ پریشان نہ ہونا، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مجبوری سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔